بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وشرف مکرم کی چال کے بیان میں ہے، رفتار کے بیان میں ہے، چلنے کی کیفیت کیسی تھی اس کے بیان میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. چمک اور روشنی گویا کہ آفتاب آپ ہی کے چہرے میں چمک رہا ہے. میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا. زمین گویا آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی، یعنی مطلب یہ کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور پھر بھی وہاں پہنچ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے اور آپ گویا اپنی معمولی رفتار سے چل رہے ہیں. یہ چیپٹر حضور کی چال مبارک کے بیان میں ہے. شمائل ترمذی کا لیسن چل رہا ہے. پیچھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی کچھ چیزیں پڑھی، لنگی مبارک کی کیفیت پڑھی، اسبال ازار وغیرہ کا مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ بھئی احتیاط کرنا چاہیے، کپڑے نیچے لٹکانے نہیں چاہیے اور چلتے وقت جو ہے وہ کپڑے گھسٹنے نہیں چاہیے. اگر کپڑے گھسٹتے ہوں اور نیچے بہت زیادہ لٹکے ہوئے ہوں تو سمجھیے کہ یہ گناہ کی بات ہے. وہاں ایک بات رہ گئی تھی پچھلے لیسن میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکبر سے لٹکائیں تو منع ہے، اگر تکبر نہ ہو تو منع نہیں ہے. یہ پتہ نہیں عجیب انہوں نے دلیل نکال لی. کچھ عرب ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم، اور پھر کہتے ہیں میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے نا. پھر ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ گھسیٹے گا تو قیامت کے روز اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان احد شقی ازاری یسترخی الا ان اتعاہدہ، کہ میری لنگی ایک طرف سے سرک جایا کرتی ہے اور مجھے بار بار اس کو اوپر کھینچتے رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل سنگل باڈی والے تھے، تو ان کی یہاں ہپ جو ہے ایسی نکلی ہوئی نہیں تھی، تو حضرت صدیق اکبر بیچارہ لنگی باندھتے تھے تو وہ لنگی نیچے سرک جاتی تھی، پھر اوپر کھینچتے پھر سرک جاتی، پھر کھینچتے پھر سرک جاتی. تو اب وہ بار بار بیچارے کبھی کبھی لوز ہو جاتی تھی تو نیچے کھینچ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جان بوجھ کر تو نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی وہ سرک جاتی ہے چلتے چلتے. تو حضور نے فرمایا بھئی ابو بکر تو تکبر کی وجہ سے ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو حضور نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ ابو بکر تیرے دل میں تکبر نہیں ہے. تو ان کو تو حضور جانتے تھے، وہاں تو لسان نبوت سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ تم تو متواضع آدمی ہو اور تم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنا لی اور کہہ دیا جی میرے دل میں تکبر نہیں ہے اس لیے میں تو گھسیٹتا ہوں لیکن میں تکبر کے بغیر گھسیٹتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، حضرت صدیق کو تو لسان نبوت سے سرکار کی زبان سے سرٹیفکیٹ ملا تھا، تم کو کون سرٹیفکیٹ دینے والا ہے؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ بعض حدیثوں میں خیلاء کی قید ہے لیکن دوسری بعض حدیث میں خیلاء تکبر کی قید نہیں ہے، اس کے بغیر کہا ہے. اور ہم کو ان حدیثوں کی طرف نظر رکھنا چاہیے. ابھی میں نے سنائی دی 3 آدمیوں سے اللہ بات نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے. یہ حدیث ہم نے پچھلے لیسن میں سنائی تھی. ان میں ایک کہا المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب. تو مسبل کا لفظ وہاں عام ہے
اور سمجھیے کہ کوئی بھی کپڑا لٹکانے والا، اور الاسبال فی الازار والعمام والقمیص، تینوں میں اسبال ہوتا ہے، عام کہا ہے حضور نے، بغیر قید کے کہا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات شراح نے لکھا ہے کہ ثوبہ خیلاء میں خیلاء کی قید جو ہے وہ قید احترازی نہیں، قید واقعی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکبر ہوتا ہی ہے، آدمی تکبر ہی کی وجہ سے لٹکاتا ہے۔ بتاؤ آپ کی سائز جو ہے فار ایگزامپل 26 ہے اور آپ خرید رہے ہیں 28 30، تو آپ کی نیت ہی پہلے سے بڑائی کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑا دکھوں، اس لیے آپ وہ بڑا دکھنے کے لیے آپ وہ بڑا پاجامہ خرید رہے ہیں اور نیچے لٹکا رہے ہیں، تو وہ تکبر تو ہو گیا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے اور میں بہت متواضع آدمی ہوں؟ تو اس لیے یہ شیطانی خیال ہے، اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے، اور کپڑا جو ہے اپنی رائٹ سائز کا خریدنا چاہیے، اور رونگ سائز اور حد سے زیادہ بڑا کپڑا لینا یہ بڑائی کی علامت ہے، اور بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما طرحتہ فی النار۔ کبریا یہ میری اوپر کی چادر ہے، اور عظمت یہ میری نیچے کی چادر ہے۔ مطلب یہ کہ ان دو چادروں سے آدمی اپنے آپ کو پورا ڈھانکتا ہے، تو یہ میری لازمی چیزیں ہیں، اور یہ میں پورا کا پورا ان کے ساتھ متصف ہوں، بڑائی اور عظمت اور گریٹنس اور میجسٹی کے ساتھ۔ تو جو کوئی بڑائی مجھ سے کھینچ کر لینا چاہے گا، چھیننا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں ڈھکیل دوں گا، پھینک دوں گا۔ تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ وسوسہ بعض عربوں نے گھسا دیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ میرا جانا ہوا US بعض جگہوں پر جانا ہوا تو انہوں نے مجھے ایسا سوال کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندو، یہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم حدیث کو سمجھتے نہیں ہو، صرف سمجھیے کہ اوپر کے کلمات لے کر کے سطحی باتیں کرتے پھرتے ہو۔ ڈیپ انسائڈ جاؤ اور اسے دیکھو شراح نے کیا لکھا ہے، محدثین نے کیا لکھا ہے، انہوں نے پورا حدیث کا کلیکشن سامنے رکھ کر پھر بات کی ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تکبر جو ہے لازم ملزوم ہے، بڑائی فخر یہ سمجھیے کپڑا گھسیٹنے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو پہلے ہی سے اپنا گارمنٹ اور اپنا پائجامہ اور اپنی لنگی اور اپنا جبہ اور ثوب جو کچھ بھی ہو وہ اوپر رکھنا چاہیے، نیچے نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چونکہ چلتے وقت کپڑا گھسٹتا ہے، تو اس لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں شمائل ترمذی میں آپ کا ذہن حضور کی چال مبارک کی طرف گیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور رفتار کا بیان۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پیچھے شروع میں جہاں حضور کے اوصاف آئے تھے وہاں حضور کی چال مبارک کا ذکر آ گیا ہے، لیکن ضمناً آیا تھا، اور یہاں پر اس کو مستقلاً بیان کر رہے ہیں، مستقل باب بیان کیا، اور اس میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کوئی انسان نہیں دیکھا، فرمایا کوئی شے نہیں دیکھی۔ کوئی شے کے اندر انسان اور غیر انسان سب آ گئی، ساری مخلوقات آ گئیں۔ انسان کے علاوہ اگر آپ دوسری کوئی حسین مخلوق سوچ سکتے ہیں، کوئی مور، کوئی پرندہ، کوئی پیکاک، یا کوئی برڈ، یا کوئی مچھلی، یا اس کے علاوہ کوئی اور خوبصورت مخلوق، کوئی گھوڑا، کوئی مخلوق آپ کے ذہن میں آ سکتی ہو، حتیٰ کہ اگر چاند، سورج، ستارہ بہت آپ کو نورانی اور روشن اور خوبصورت لگ رہا ہے، چاند کتنا حسین ہے، سورج کتنا حسین لگتا ہے نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی شے دنیا میں حضور جیسی حسین میں نے دیکھی ہی نہیں، اور حسن آپ پر ختم ہو گیا تھا، اور آپ سے بڑھیا، آپ سے زیادہ حسن والا میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ سورج یہ آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے، کأن الشمس تجری فی وجہی، سورج کی جو روشنی ہے، نورانیت ہے، وہ آپ کے چہرے مبارک سے چمک رہی ہے اور نکل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ یعنی حضور جہاں ہوتے تھے وہاں نور ہی نور پورے حجرے میں بھرا ہوتا تھا، اور چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی، تو چہرے مبارک نورانی تھا، اور آپ کے چہرے میں سے آفتاب جیسی روشنی محسوس ہوتی تھی، نورانیت آپ کی نظر آتی تھی۔ یہ تو حضور کا حسن بیان کیا۔ وہاں ہم شعر بیان کر چکے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری ان آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔
آپ کو تو ہر عیب سے، بلیمش سے، ویکنس سے، فالٹ سے پاک اور صاف پیدا کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں تو گویا اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا، آپ جیسے چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا فرمایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں دیکھی، اور ایسا لگتا تھا کہ سورج کی روشنی آپ کے چہرے انور میں چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے اور پھوٹ رہی ہے وہاں سے۔ اور مزید آگے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، پھر حضور کے ساتھ چلتے تھے تو آپ سے زیادہ تیز چال والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، جیسے کسی کے لیے رول اپ کر دیں نا تو زمین آپ کے لیے رول کر دی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے، تھوڑی دیر میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا اِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ، ہم تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو فالو کرنے کے لیے ہاں بھی جا رہے ہیں، اور آپ بے مشقت، سمجھیے بلا تکلف، جیسے کہ نارمل چال چل رہے ہیں۔ آپ کو نہ سانس پھول رہا ہے، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنی نارمل چل رہے ہیں۔ حالانکہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں اور مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 کے قریب تھی، 60 ایئرز کے ہو گئے تھے، اور ابو ہریرہ تو ابھی 25 سال کے جوان لڑکے تھے۔ تو 25 سال کا جوان لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60-61 سال کے بوڑھے آدمی، آپ نارمل چال چل رہے ہیں اور میرا سانس پھولے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں بہت سپیڈ تھی، تیزی سے چلا کرتے تھے، یہ رفتار ہو گئی۔ آگے دوسری حدیث میں حضرت علی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ چلتے وقت پاؤں اٹھا کر کے چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ وہ گھسیٹنا یہ سست لوگوں کا کام ہے، پاؤں اٹھا کر کے چلنا اور اٹھا کر کے رکھنا یہ سمجھیے کہ ہمت والوں کا، بہادروں کا اور وقار والوں کا کام ہے۔ جیسے سولجر لوگ، فوجی لوگ پریڈ کرتے ہیں تو پاؤں اٹھا کر کے چلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر کے چلتے تھے، سپیڈ میں چلتے تھے، گھسٹتے ہوئے نہیں سمجھیے کہ چلا کرتے تھے۔ یہ حضور کی چال مبارک کی کیفیت ہوئی۔ پڑھ لیجئے دوسری حدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا فرما رہے ہیں، حدثنا علی بن حجر وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرۃ قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان علی رضی اللہ عنہ اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جب بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے اوصاف میں کہا کرتے تھے کہ حضور جب چلتے تو اپنے پاؤں اکھاڑ کر چلتے، ایسا لگتا کہ آپ کسی نشیب زمین میں اترے جا رہے ہیں۔ تقلع، یہ قلع کے معنی اکھاڑنے کے ہیں۔ قلعت الشجرۃ، میں نے پلانٹ کو اکھاڑ لیا زمین سے، تو حضور اپنے پاؤں کو اکھاڑ کر یعنی اٹھا کر کے چلا کرتے تھے، گھسیٹے بغیر چلتے تھے۔ اور کأنما ينحط فی سبب، یہ فی سبب یا من سبب، دوسری روایت میں اس کے بعد من سبب آ رہا ہے، اور سبب کہتے ہیں ڈھلوان جگہ۔ تو اوپر سے نیچے جب آدمی اترتا ہے تو بہت تیزی سے دھڑ دھڑ چلتا ہے، اور وہ سلو نہیں، ہاں اوپر چڑھائی میں اوپر چڑھ رہا ہو تو آدمی سلولی چلتا ہے، لیکن نیچے اتر رہا ہو دوڑ تھوڑی دیر میں، سیڑھی بھی ہم نیچے اترتے ہیں تو پھٹ پھٹ نیچے اتر جاتے ہیں، چڑھتے وقت ذرا تھوڑا سانس لینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ مسلسل کسی پہاڑی سے کوئی آدمی نیچے دوڑ رہا ہو، اتر رہا ہو، تو اس طرح سپیڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تھی۔ یہ دوسری حدیث ہوئی، تو اس میں پاؤں اٹھا کر چلنا اور تیزی سے چلنا ہوا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا بیان المسعودی عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ تکفؤا كأنما ينحط من سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر، اور تیز چلتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اذا مشى تکفأ تکفؤا کے معنی آگے کی طرف ذرا جھک کر چلنا،
یہ سینہ تان کر چلنا یہ بڑائی والوں کا کام ہے، اور جھک کر چلنا ذرا تواضع کے ساتھ یہ متواضع اور نرم دل لوگوں کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سافٹ اور جینٹل طبیعت کے تھے، چلتے وقت جھک کر تواضع والی چال چلا کرتے تھے۔ تو گویا حضور کی چال مبارک کی یہاں پر 4 صفتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز چلتے تھے، اور دوسرا یہ کہ پاؤں اٹھا کر کے چلتے تھے، اور تیسرا یہ کہ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور چوتھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جھک کر چلتے تھے، سینہ تان کر کے بڑائی کے ساتھ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا اذا مشت امتی المطیطاء وخدمتهم ابناء ملوک فارس والروم سلط اللہ شرارها على خیارها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس وقت میری امت اکڑ والی چال چلے گی اور شاہی خدام، شہزادے اور شاہی گھرانے کے لوگ ان کے نوکر بن جائیں گے، یعنی ایران اور فارس اور روم اور سمجھیے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جو ہیں ان کے گھر میں آ جائیں گے اور ان کی خدمت گزار ہوں گے، یعنی دولت میں بہت فراوانی ہو جائے گی۔ تو اس وقت وہ اکڑ کر چلیں گے، سینہ تان کر کے بڑائی کے ساتھ ہاتھ ہلا کر کے۔ تو فرمایا اس وقت اللہ پاک امت کے شریروں کو ان کے بزرگوں پر مسلط کر دیں گے، یعنی وہ دور ایسا آئے گا کہ اس وقت شریر لوگ، حجاج بن یوسف جیسے ظالم قسم کے لوگ، یہ نیک لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ایسے دنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس طرح سے ہاتھ ہلا کر چلنا، اس کو قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ زمین پر اترا کر مت چلو، تم اترا کر چلنے سے زمین کو چیڑ نہیں دو گے، پھاڑ نہیں دو گے، تمہاری اترا کر چلنے سے زمین میں کوئی سوراخ نہیں ہو جائے گا، اور اترا کر چلنے سے پہاڑوں کی چوٹی پر نہیں تم چڑھ جاؤ گے، تم جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے، تو اپنے لیول پر رہو۔ اور کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ اوپر جو ہم نے 14 برائیاں بیان کی ہیں یہ سب اللہ کے یہاں ناپسند ہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان حکیم کی نصیحت میں بھی ایسی باتیں ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میرے پیارے بیٹے، نماز برابر پڑھا کر، اور اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، لوگوں کو نیک کام کا حکم دیا کر اور برائی سے منع کیا کر، اور واصبر علی ما اصابک، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لیا کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کا کام ہے، سب ہمت والے کام ہیں۔ اور ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا گال مت پھیر لے، کوئی غریب مسکین مانگنے اللہ کے نام پر 2 پیسے دے دو، میں چل یہاں سے جا، تو یہ گال پھیر کر کے دوسری طرف دیکھ کر کے اس کو بھگا دینا ہے، تو گال مت پھیرا کرو لوگوں سے، غریب مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو، اترانے والی فخر والی چال مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک کو کوئی بھی خیال کرنے والا، فخر اور بڑائی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کچھ خیال کرے، مختال کے معنی خیال کرنے والا، تکبر، بڑائی والا، اور فخور اپنی بڑائی بگاڑنے، ہاں ہم ایسے اور ہم ویسے، ہمارا خاندان ایسا، ہمارا علاقہ ایسا اور ہمارے لوگ ایسے، ہمارے ملک والے ایسے اور ہماری کنٹری والے ایسے اور ہمارے قبیلے والے ایسے، یہ اپنی بڑائیاں خواہ مخواہ کے لیے ہوائی سمجھیے کہ علل ٹپ بڑائی بگاڑنا، فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بڑائی بگاڑنے والوں کی بڑی خراب عادتیں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی مجھے ایک بڑائی بگاڑنے پر ایک بات یاد آ گئی، وہ کاکا کے کچھ جوکس کسی زمانے میں آیا کرتے تھے، تو اس میں کاکا جو ہے وہ بوڑھے آدمی کچھ جوانوں کے بیچ میں بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے ایسی پھینک ماری کہ یار میرا دادا جو ہے کنویں میں گر گیا تھا، یار 30 سال بعد نکالا تو زندہ نکلا۔ نہیں، اس نے ایک بات کہی، تو میرے اس نے جوان نے یہ بات کہی کہ یار میرے دادا کے پاس ایک ٹائم ایکس گھڑی تھی، تو وہ ٹائم ایکس گھڑی جو ہے کنویں میں گر گئی، 30 سال بعد اس کو نکالا تو وہ گھڑی بالکل جیسی جوں کی توں سلامت چل رہی تھی، ٹک 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 چالو تھی۔
تو چاچا نے کہا کہ سوچا کہ یہ پھینک مار رہا ہے، 30 سال بعد بھی کوئی گھڑی سلامت نکلتی ہے کنویں سے، تو چاچا نے اس سے بڑی پھینک ماری۔ کاکا نے کہا کہ تیرے دادا کی تو گھڑی گر گئی تھی، میرے تو دادا ہی گر گئے تھے کنویں میں، اور 30 سال بعد نکالا تو زندہ نکلے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ 30 سال تک کنویں میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے؟ تو کہ تیرے دادا کی گھڑی کو چابی دیتے رہے۔ وہاں پر پرانے زمانے میں گھڑی ہوتی تھی چابی دینے والی، تو کہ تیرے دادا کی گھڑی کو چابی دیتے رہے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو ایسے پھینک مارنے والوں کے سامنے کچھ پھینک مارے تو ہی کام چلتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو کوئی آدمی تمہارے سامنے بڑائی کرے تو تم بھی اس کو بڑائی دکھاؤ، تاکہ وہ اس کا ذرا دماغ ٹھکانے آئے۔ تو اللہ پاک کو ایسے بڑائی بگاڑنے والے اور فخر کرنے والے یہ پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی کاکا کے جوکس میں ہی وہ کیسٹ آئی تھی پاکستان سے، تو اس میں وہ تھے، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جوان لڑکے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو باتیں کرنے لگے۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ یار ہمارے یہاں کرکٹ کے کھیلنے والا فلانا تھا، فلانا آدمی، تو وہ تو جناب وہ بولنگ کے لیے رن لیتا تھا، تو اتنا بڑا رن لیتا تھا کہ وہ جناب 100 قدم کا۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں بولر تو 150 قدم کا رن لیتا تھا، کوئی وہ 200 قدم کا رن لیتا تھا، اور پھر بال جو ڈالتا تھا۔ تو کاکا نے بھی پھینک ماری کہ تمہارے سارے بولنگ کرنے والے صحیح، لیکن ہمارے چھگن بھائی مگن بھائی لال جیسا بولر کوئی نہیں۔ میں کہا وہ کیا؟ کہ 6 مہینے سے بال لے کر گئے ہیں، ابھی تک آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ایسے پھینک مارنے والوں کے سامنے ایسی ہی پھینک مارتے ہیں تو ہی ان کا دماغ ٹھکانے آتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا لا یحب کل مختال فخور، یہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، بڑائیاں بگاڑنے والے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ریشزم ویشزم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، متواضع بناؤ، یہ ہے۔ آگے وہ مختال فخور واقصد فی مشیک، اپنی چال میں ماڈریسی اختیار کرو، چلتے وقت ذرا ماڈریٹ چال چلو۔ وغضض من صوتک، اور آواز نیچی رکھو، چیخنا، چلانا، اسکریم کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ حضور کی صفات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے ولا صخاب فی الاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی اسکریم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ بازار میں تو اسکریم کرنے کا موقع ہے، کیونکہ وہاں سب اسکریم کرتے ہیں، سب چیختے ہیں۔ بازار میں مچھی مارکیٹ ہوتی ہے، سامان بیچنے والے چلاتے ہیں، تو وہاں پر خود چلانا پڑتا ہے تاکہ اپنی آواز وہاں تک پہنچے اور دوسرے کو سنائی دے، مگر حضور وہاں بھی اپنی آواز کنٹرول میں رکھتے تھے اور بازار میں بھی نہیں چیختے تھے۔ تو وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی جو آواز ہے وہ سب سے بری آواز ہے، ہانچی ہانچی چیختا ہے۔ فرمایا اس طرح چیخنا، چلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال اس جگہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت متواضع چال، نرمی، جھکی ہوئی چال، پاؤں اٹھا کر چلنے والی چال، تیز اور سپیڈ والی چال، ڈلتے ڈولتے ڈھیلے ڈھیلے گھسیٹنے والی چال نہیں تھی حضور کی، سیدھی چال چلتے تھے، اسٹریٹ چلتے تھے، اور پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، اور سمجھیے کہ تیز چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے۔ یہ باب ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو اب انشاءاللہ آگے باقی جو ہے بعد میں پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ پاک ہمارا کہنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا قبول فرمائے، ہمارے نبی کی سچی محبت ہم کو نصیب فرمائے، اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔